کو مجھے عرض کرنا ہے۔ نمبر ایک بات، یہ ادارہ جو قائم ہو رہا ہے یہ اس لیے قائم کیا جا رہا ہے تاکہ علاقے سے جہالت دور ہو، تعلیم عام ہو، عمل عام ہو، مسلمان بچوں اور بچیوں کے قلوب میں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، علماء کرام کی محبت، حفاظ کرام کی محبت، مساجد کے ائمہ کی محبت، مساجد کے مؤذنین کی محبت دلوں میں پیدا ہو۔ جس قوم سے ادب اور احترام ختم ہو جاتا ہے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں دیہاتوں کا دورہ کروں۔ شہر سے بہت دعوت آتی ہے، بہت دعوتیں آتی ہیں شہر سے۔ ابھی حیدرآباد سے، بنگلور سے دعوت آئی تھی، میں نے انکار کر دیا کہ نہیں، جو ہمارا میدان ہم کو اسی میں کام کرنے دیجیے۔ باہر کے ممالک سے دعوت آتی ہے، میں سب کو انکار کر دیتا ہوں کہ نہیں، مجھ کو اپنے ملک کی ضرورت ہے، مجھ کو اپنے صوبے کی ضرورت ہے، مجھ کو ضرورت ہے کہ ہمارے جہاں مسلمان بھائی آباد ہیں اور جہاں جہالت زیادہ ہے وہاں تعلیم عام کیا جائے۔ دوستوں اور بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، مدرسہ کھولنا ایک بہت بڑی محنت کا کام ہے، خاص کر مکاتب کھولنا، کیونکہ مکاتب جو ہے وہ ہمارے بچوں کی ایمان کی پناہ گاہیں اور تحفظ ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر اگر ایمان محفوظ نہیں رہے گا تو تم یاد رکھو تمہارے گھروں میں بھی ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ ہماری معصوم بچیوں کو اگر یہ پتہ نہ لگے کہ ان کی عصمت اور آبرو اور عفت کی کیا قیمت ہے تو یاد رکھو ہر اس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے جہاں ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں بھول جائیں کہ عفت کیا ہے، عصمت کیا ہے، عزت کیا ہے، آبرو کیا ہے، آبرو مندانہ زندگی کس کو کہتے ہیں۔ مدارس سے زیادہ مکاتب کے قیام کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی سکھلایا جاتا ہے اسلام کے ساتوں کلمے، یہی سکھلایا جاتا ہے اسلام کے ساتوں کلموں کے معنی، یہی سکھلایا جاتا ہے حلال اور حرام۔ اتنا بڑا مجمع موٹا، بات کیجئے گا، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ سے، بالکل معافی چاہتے ہیں، ہم پورے احترام سے کہہ رہے ہیں، لیکن واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ابھی اس مجمع میں کھڑا کیا جائے تو شاید 25 آدمی نکلے جن کو اسلام کے ساتوں کلمے میں ترجمے کے یاد ہیں۔ کیوں بھائی، میں غلط بول رہا ہوں کہ صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح۔ اسلام کے ساتوں کلمے جس پر ایمان کی بنیاد ہے، جس پر مغفرت کی بنیاد ہے، جس پر نجات کی بنیاد ہے، جس پر اللہ کی یہاں جنت کا وعدہ ہے، وہ اسلام کے ساتوں کلمے ترجمے کے ساتھ نہیں معلوم ہے۔ سیدنا امام بخاری باب باندھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ الایمان ہوا قول و فعل و عمل۔ ایمان نام ہے قول کا، فعل کا، عمل کا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ہوا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ ایمان نام ہے زبان سے کہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو زبان سے کہنا، کلمہ شہادت کو زبان سے پڑھنا، اس کے معنی پر یقین رکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ اعمال جواری سے ہوتے ہیں، نیت ہم ہاتھ سے کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، نماز ہم ہاتھ پیر سے پڑھتے ہیں، حج ہم ہاتھ پیر سے کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم ہاتھ سے دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم زبان سے کرتے ہیں، کسی کو نصیحت ہم زبان سے کرتے ہیں۔ تو اعمال جوارح سے اعمال کا ظہور ہوتا ہے، وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک قلب کے اندر تصدیق موجود نہ ہو۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہندوستان میں یہ ہے جس طریقے سے ہماری حکومتیں معصیت کو، گناہ کو عام کر رہی ہیں۔ خدا کی قسم گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے اور نیکی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مکتب جو ہیں یہ ایمان کی پناہ گاہیں ہیں، یہی سے ہمارے بچوں کا ایمان بنتا ہے، ایمان سجتا ہے، ایمان سنورتا ہے، اور یہی سے ہمارے ایمان کی پناہ گاہیں جو ہیں وہ ہم کو آگے بڑھاتی ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا ہے، اس قرآن کے اعلان کو سن لیجیے۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا ہے، لیکن آپ نے بلایا ہے تو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن کی
اس آیت پر اگر ہم نہیں اتر رہے ہیں تو بہت خطرے میں ہیں، بڑے خطرے میں ہیں۔ یہ کسی مولوی کا قول نہیں، یہ کسی عالم کا ارشاد نہیں، یہ کسی بزرگ کا ملفوظ نہیں، کسی پیر طریقت کے ارشادات عالیہ نہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اور کس کے نام ہے؟ سیدھے آپ کے نام ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وہ سیدھے آپ کے نام ہے۔ قرآن نے اعلان کیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کے معرفت پیغام دیا، آپ کو قرآن کا پیغام آپ کے نام ہے۔ اس آئینے میں ہمیں اپنا چہرہ دیکھنا پڑے گا، اس آئینے میں ہمیں اپنے دل کو پیش کرنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہماری آخرت برباد تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہر مسلمان اس فکر کے ساتھ زندگی گزارے کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ بے شک کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ انما المؤمنون کا کیا معنی ہے۔ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے احسن القرآن کی زبان میں سمجھاتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مومن وہ لوگ ہیں، نہ دیوبند نہ بریلی، اللہ کے نزدیک مومن کون؟ آمنوا باللہ ورسولہ، جو یقین رکھے، جو ایمان لائے، جنہوں نے تصدیق کیا اللہ کی وحدانیت پر، جنہوں نے تصدیق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس ایمان کو بچانے کے لیے، اس ایمان کو سجانے کے لیے، اس ایمان کو سنوارنے کے لیے وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، مجاہدہ کرنا پڑے گا، محنتیں کرنی پڑیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، وقت کی قربانی دینی ہوگی، مال کی قربانی دینی ہوگی، جان کی قربانی دینی ہوگی، جاہ کی قربانی دینی ہوگی، عزت و آبرو کی قربانی دینی ہوگی، مال و اولاد کی قربانی دینی ہوگی، تب جا کے ایمان ہمارا بچے گا اور بنے گا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، مجاہدہ شرط ہے۔ کھانے کے لیے محنت ہے، پہننے کے لیے محنت ہے، مکان بنانے کے لیے محنت ہے۔ مسلمان میری جان، تجھے آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت بنانے کے لیے محنت نہیں ہے، آخرت بنانے کے لیے اللہ نے یہ 60 70 80 سال کی زندگی دی ہے۔ ایمان سیکھو اس سے، اس 9 برس کے بچے سے ایمان سیکھو کہ وہ جنگل میں پیدل چلا جا رہا ہے، خچر کی سواری پر اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں پلا ہوا بچہ حضرت سیدنا امام حسن بصری سفر کر رہے ہیں حج کے لیے۔ وہ بچہ ننگے سر ننگے پیر چلا جا رہا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں میں نے سوچا ذرا لپک کے پوچھ تو لے کہ کہاں جا رہے ہو بیٹے؟ کہا خچر کی سواری آگے بڑھایا اور بچے کے سامنے لگایا۔ ہمارے نوجوان بچے سنیں اس بات کو۔ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہا حج کرنے جا رہے ہو۔ کہا حج کرنے جا رہے ہو؟ عمر 9-10 سال کی، نہ جھولا نہ جھولی، نہ کھانا نہ پانی، تم جا رہے ہو حج کرنے کے لیے؟ تم کو پتا ہے یہاں سے بیت اللہ کتنی دور ہے؟ ہم خچر پہ چل رہے ہیں، ابھی کم سے کم 20 سے 25 دن لگے گا ہم کو پہنچنے میں، تم پیدل کیسے چلو گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ایمان سب کا ہونا چاہیے، ایسا ایمان سب کا ہو، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات اس بچے کے سمجھ میں آ گئی تھی آج وہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ اس نے کہا کہ عائشہ کی گود میں پلنے والے بچے تجھے اسباب پر بھروسہ ہے، مجھے مسبب الاسباب پر بھروسہ ہے۔ عائشہ کے گود میں پلنے والے بچے تجھے ساز و سامان پر بھروسہ ہے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔
اس کو کہتے ہیں ایمان۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسباب چھوڑ دیجئے، نہیں، اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہو رہے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہیں نہ کہیں وہاں پر معصیت کو دخل ہے۔ بے شک۔ لمبا قصہ ہم جانا نہیں چاہتے، لیکن امام حسن بصری فرماتے ہیں جب میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو دیکھا کہ وہ بچہ مجھ سے آگے آگے طواف کرتا ہے۔ ایمان و یقین کی قوتیں انسان کے اندر وہ طاقت پیدا کر دیتی ہیں جو مادی دنیا میں سوچنے سے بھی نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ یہ ایمان بنتا ہے کہاں؟ مکتبوں میں۔ یہ ایمان بنتا کہاں ہے؟ چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں۔ یہ ایمان بنتا ہے کہاں؟ مکاتب اسلامیہ میں، مکاتب قرآنیہ میں۔ ابو طیالسی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس بستی پر خدا کا عذاب نہیں آتا۔ بے شک۔ ہمارا یقین کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بھی ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ہم مرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینے والے ہیں۔ ایمان ایسے نہیں بنتا ہے، ایمان قربانی سے بنتا ہے۔ بے شک۔ جان کی قربانی دینی پڑے تو اپنی اولاد کا ایمان بچا لو، مال کی قربانی دینی پڑے تو اپنی نسلوں کا ایمان بچا لو، اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑے تو دے لو، اپنے آنے والی نسلوں کی ایمان بچاؤ، ورنہ تم صاف سن لو۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ قبرستانوں میں کتنی قبروں میں مردے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، رو رہے ہیں، آہ و بکا کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی نسلیں گناہ میں مبتلا ہیں، معصیت میں مبتلا ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، اس کی نحوست ان کی ارواح کو، والدین کو، ان کے خاندان کے لوگوں کو پہنچ رہی ہے۔